الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ محترم حاضرین، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ اتنا نیک اور افضل عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس مجلس میں شریک ہوتا ہے ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بس ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی کریں گے، یعنی فرض نماز اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی کچھ باتیں سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، اور ہر قدم پہ ایک نیکی، ہر قدم پہ ایک گناہ، ہر قدم پہ ایک درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کے کچھ دین کی کچھ باتیں سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر مزید ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا ذکر جو یہاں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس بطور فخر ذکر کرتا ہے، بطور فخر۔ ہم ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں، سکونت اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ ظاہر اس بات یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم اللہ کی دین کو سیکھنے کے لیے 15-20 منٹ 25 منٹ وقت نکالتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اتنے انعامات اور اتنے احسانات سے ہم کو نوازتا ہے، ظاہر اس بات ہے جو اس خیر سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں انسان محروم ہے۔ یہ دراصل ہفتہ واری جو سلسلہ چل رہا ہے نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں، اس کی تقریباً 21 سے 22 قسطیں یا پارٹ آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی کی ایک اور کڑی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر اس بات ہے اس سے پہلے ہم لوگ سلام کے متعلق کچھ غلطیاں جو امام سے یا مقتدیوں سے یا دونوں سے ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے کچھ غلطیاں آپ کے سامنے واضح کی تھی۔ سلام ہی کے بعد سے متعلق کچھ اور 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص طور پر نماز کے بعد تسبیحات ہم لوگ گنتے ہیں۔ تسبیحات کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اور اہمیت اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب وہ سنت کے مطابق تسبیحات گنے گا۔ بہت سارے لوگ تسبیح گنتے ہیں لیکن ان کو ثواب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عمل پر ثواب حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صرف نیک کام کرنا یہی شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق اس کو کرنا۔ کوئی بھی کام ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے پڑھ لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نماز بذات خود نیک کام ہے، لیکن اگر اس سنت کے مطابق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کتنی بھی نیکیاں ہوں، آپ سنت کے مطابق جب کریں گے تبھی آپ کو اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں، اس کی تاثیر آپ کی زندگی میں حاصل ہوں گی۔
سنت کے مطابق نہیں تو آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. آپ چاہے ہزاروں تکبیرات ہزاروں تسبیحات بیٹھ کر کریں کوئی فائدہ نہیں اس کا. وہ آپ کو معلوم ہے نا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں چند لوگ جماعت کے ساتھ تسبیحات گن رہے تھے. ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, تو ایک ہی آواز میں سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا غضبناک ہوئے ان لوگوں پر. کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدے نہیں ہوئے, آپ کے برتن نہیں ٹوٹے, ابھی چند ہی دن گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, آپ لوگ نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے لگے. کیا تم اصحاب محمد سے یعنی صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں تم زیادہ ان سے آگے ہو گئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما ارادنا الا الخیر, اے ابو عبد الرحمن یعنی اے عبداللہ بن مسعود, ہم تو صرف نیکیاں کما رہے ہیں, ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, اچھی نیت سے ہم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, کم من مرید للخیر لن یصیبہ, بہت ساری اس طرح خیر کے طلبگار ہیں, بہت ساری اس طرح کی نیکیاں کرنے والے ہیں, لیکن ان کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, کوئی ثواب نہیں ملتا, گناہ کے بجائے ثواب ملتا ہی نہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کی وجہ سے اور ساری نیکیاں بھی آپ کی برباد ہو سکتی ہیں, صرف وہی نیکی نہیں بلکہ بدعت کی بنیاد پر. بدعت کی نحوست ایسی ہے, بدعت مکبرہ, بسا اوقات آدمی بدعت کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے, بسا اوقات انسان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگرچہ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات ہی کیوں نہ ہوں, ان میں بھی سنت کی اتباع ضروری ہے. سنت کی اتباع نہیں پائی گئی تو وہ ذکر کوئی فائدہ نہیں, اسے کیا ہے اورات کا وظائف کا کوئی فائدہ حاصل آدمی کو نہیں ہوتا. تو کیا غلطیاں ہم سے واقع ہوتی ہیں؟ پہلی غلطی تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, تسبیحات انگلیوں پر گننے کے بجائے کیا کرتے ہیں, کیا ہے دانوں پر, یہ مسبحہ جو تسبیحات بنی ہوئی ہیں مصنوعی تسبیحات پر لوگ گنتے ہیں, کچھ لوگ کھجور کی گٹھلیوں پر گنتے ہیں. اس طرح کی بے شمار چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ تسبیحات یعنی دانوں پر تسبیح گننا, کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح گننا یا اس کے علاوہ دیگر کسی بھی چیز پر تسبیحات گننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی وجہ سے اکثر اہل علم کا کہنا ہے ان تسبیحات پر اللہ کا ذکر کرنا, تسبیح پڑھنا یہ بدعت ہے. اب گویا کہ اگر بدعت ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا, گناہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے, تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تسبیح داہنے ہاتھ سے گنتے تھے. کس سے؟ داہنے ہاتھ سے. اس میں ایک اور غلطی لوگوں کی بات ہوتی, بعض لوگ دونوں ہاتھ پر گنتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھوں ہی پر تسبیح گنتے ہیں, لیکن اس میں بھی گن لیں گے اس میں بھی گن لیں گے, یہ بھی غلط ہے. نبی کی سنت کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر تسبیح گننا, داہنے ہاتھ پر, بلکہ خود آپ نے حکم دیا ہے. ایک تو آپ کا عمل ہے کہ آپ تسبیح داہنے ہاتھ پر گنتے تھے, لہذا انسان ہاتھ کے علاوہ کسی بھی چیز پر تسبیح گننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. دوسری بات, دونوں ہاتھوں پر, بائیں ہاتھ پر بھی تسبیح گننا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ, والتہلیل لا الہ الا اللہ, والتقدیس اللہ کی پاکی, یہ ساری چیزیں تم لوگوں پر ضروری ہیں. ولا تغفلنا, اس سے غفلت مت برتو, اس کو مت بھولو, ضرور تسبیحات ذکر کیا کرو. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتلایا. وعقدنا بالانامل, کیسے تسبیح گننا ہے؟ انگلیوں کے ذریعہ. کس کے ذریعہ؟
انگلیوں کے پوروں کے ذریعہ یا انگلیوں کے ذریعہ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں گواہی دیں گی. ان سے سوال جب کیا جائے گا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے، اللہ انہی داہنے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ کی تسبیح بیان کرتا تھا، آپ کی تعریف بیان کرتا تھا یہ بندہ، آپ کی بڑائی بیان کرتا تھا یہ بندہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کل قیامت کے دن یہی ساری انگلیاں گواہی دیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاتھوں پر تسبیح گننا ہے، حکم دیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے. لہذا دونوں ہاتھوں پر تسبیح گننا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ہاتھوں کے علاوہ کسی اور دوسری چیز پر تسبیح گننا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. لہذا صرف داہنے ہاتھ پر تسبیح گنیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، نماز کے بعد جو تسبیحات گنی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ یا جو بھی ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی نہیں گنا ہے تو گناہ تو نہیں ملتا، لیکن اگر گن رہا ہے تو اس کے چند آداب ہیں. آداب کیا ہے؟ وہ تسبیحات گنتے ہوئے موبائل چلاتے رہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح باتیں کرتے رہنا، تسبیحات گن رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے. توجہ ضروری ہے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم کو تسبیحات گننی ہے. یہ نہیں موبائل چلا رہے ہیں تسبیحات گن رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا ہیں، تسبیحات گن رہے ہیں، بغل والا السلام علیکم یا اور کوئی بات پوچھتا ہے، نہیں، اس کو انتظار کرنا چاہیے. وہ تسبیحات گن رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس کی تسبیحات کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. ایسے حالت میں آپ ذرا 1-2 منٹ انتظار کر لیں، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ. تو یہ بھی غلط چیز ہے، یہ غلط طریقہ ہے لوگوں کا کہ تسبیحات لوگ گن رہے ہیں، لوگ کیا کہیں ان سے باتیں کرنے چلے جاتے ہیں. ذرا 1-2 منٹ رک لیجئے، چند 1 منٹ تسبیحات گننے میں لگتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ کو میں بتلاؤں کہ تسبیحات گننے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو مشین بھی فیل ہو جائے گی، اتنا فاسٹ گنتے ہیں وہ، ایسا کرتے ہیں 1 سیکنڈ میں پورا پھیر لیتے ہیں پوری انگلیوں پر. پتہ نہیں کس طرح تسبیح گنتے ہیں. اللہ سوچے کیسی تسبیح گنتے ہوں گے وہ. یہ تسبیح مطلوب نہیں اللہ کو. ظاہر سی بات ہے اس کے جب حروف ادا ہی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ آپ کیا کہیں، کیا سبحان اللہ کہہ رہا ہو، صرف سین اس کا سبسبا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. الحمدللہ کہنا تو حام ان کا صرف سنا ہے. اتنا فاسٹ اور اتنی تیزی کے ساتھ تسبیحات گننا، ایک تو اس میں اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ کے ذکر کی بے ادبی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے بھائی. اللہ کو یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، زبان کی حرکت دینا، پورے حروف ادا ہونا، ذہن اور قلب دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہونا. آپ صرف سین کہہ رہے ہیں، سونا کوئی فائدہ نہیں اس طرح. اگر آپ کو اتنی ہی جلد بازی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں پیدا کی. یہ مت کوئی سوچے کہ شریعت ہم کو مشکلات میں ڈالتی ہے. نہیں، شریعت آپ ہی کے فائدے کے لیے، آپ کو نقصان میں شریعت ڈال ہی نہیں سکتی. جو بھی چیزیں انسان کے حق میں دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر نقصان ہے، اللہ نے اسے منع کر دیا. دنیاوی طور پر جو آپ کے لیے مفید ہیں، آخرت کے لیے جو آپ کے لیے مفید ہیں، شریعت نے اسی چیز کو کرنے کے لیے کہا. آپ کو نقصان میں شریعت نہیں ڈال سکتی. اگر کسی انسان کو اتنی جلد بازی ہو کہ وہ پوری تسبیحات 33 مرتبہ نہیں گن سکتا، شریعت نے بڑی آسانی پیدا کی. اب وہ آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ انسان کیا ہے، 10 ہی مرتبہ تسبیح گن لے. کتنی مرتبہ؟ 10 ہی مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 مرتبہ. الحمدللہ 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 10 مرتبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 10 مرتبہ.
اتنی اگر کسی کو جلد بازی ہے، کسی کام کے لیے جانا ہے، وہ تسبیح گننا چاہ رہا ہے، نبی کی سنت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے کہ 33 مرتبہ میں اس کو دیر ہو سکتی ہے، تو آپ کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ کہہ کے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الا اخبرکم بامر تدرکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعدکم ولا يأتي احد بمثل ما جئتم به الا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة 10، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وتحمدون 10، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، وتکبرون 10، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح تسبیحات گننا۔ اور کبھی کبھار انسان 10 مرتبہ کے بجائے 11 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اگر وہ سندن صحیح ہے کہ سبحان اللہ 11 مرتبہ، الحمدللہ 11 مرتبہ، اللہ اکبر 11 مرتبہ۔ اور اگر اس سے بھی آگے ذرا بڑھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسرا طریقہ بھی ثابت ہے، 25 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ بھی تسبیحات آدمی گن سکتا ہے، لیکن اس میں ذرا الگ ہے۔ سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، اس کے بعد اللہ اکبر 25 مرتبہ، اس طرح۔ تو یہ بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اور چوتھا طریقہ آپ سب کو معلوم ہے، چوتھا اور پانچواں طریقہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ایک طریقہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 4-5 طریقے ہیں تسبیحات کے، آدمی اپنے وقت کے حساب سے، حالت کے حساب سے ان تسبیحات کو گن سکتا ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کبھی آدمی یہ تسبیح گنے، کبھی یہ تسبیح گنے، کبھی یہ تسبیح گنے، تاکہ ساری سنتوں پر عمل ہو جائے، تاکہ نبی کی ساری سنتوں پر عمل ہو جائے۔ لیکن افضل اور بہتر کیا ہے؟ 33 مرتبہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، اتنے ہی گناہ مٹیں گے۔ لیکن اگر انسان کو جلد بازی ہے، مصروفیت ہے، تو کم سے کم 10 مرتبہ تو کہہ ہی سکتا ہے۔ بلکہ امام البانی رحمہ اللہ نے طلباء کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ نماز کے بعد کی جو تسبیحات اور اذکار ہیں ان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر انسان کو اتنا ضرورت ہے مسجد سے باہر جانے کے لیے تو چلتے ہوئے اذکار پڑھتے چلا جائے، چلتے ہوئے کیا ہے؟ تسبیحات اور نماز کے بعد کے اذکار کو پڑھتے ہوئے چلا جائے۔ لیکن نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اتنی فضیلتیں ہیں اس کی، اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہیں، اتنی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ انسان اگر صحیح طور پر دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لے اور محسوس کر لے تو زندگی میں کبھی بھی ان اذکار کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے بعد کی تسبیحات خصوصی طور پر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنی حالت اور حساب کے، اپنی کیفیت کے حساب سے ان 4-5 جو طریقے ہم نے بتلائے ان میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ اپنی جماعت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، کسی بھی حدیث سے پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد کہیں بھی کہ اللہ اکبر استغفر اللہ کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا۔ دعا، مناجات، سرگوشی اللہ سے مانگنا یہ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر اللہ سے مانگنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے باہر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ فرق سمجھ لیجیے۔ دعا کا وقت کب ہے؟ نماز کے اندر ہے، اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ کچھ اذکار ہیں، کچھ وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کے اندر دعا نہیں کی، نماز کے بعد فوراً اذکار کیا نہیں، فوراً ہاتھ اٹھا لیا، اور جماعت کے ساتھ تو کہیں بھی ثابت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہماری عادت بن گئی ہے کہ اذکار پورا کیے نہیں فوراً ہاتھ اٹھا لیے، بھئی نماز کے اندر دعا جتنی مانگنی ہو مانگ لو،
نماز کے اندر دعا مانگنی، نماز کے باہر اذکار ہیں، وہ اذکار پڑھنا افضل ہے، نہ کہ دعا مانگنا افضل ہے۔ دعا مانگنا نماز سلام پھیرنے کے بعد افضل نہیں، بلکہ اذکار پڑھنا، اذکار کرنا یہ افضل ہے۔ اب کون سے اذکار کریں جائیں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت، اپنی طرف سے درود کا اضافہ کر لینا، اپنی طرف سے دعا بنا لینا نہیں، جو نبی سے جو اذکار ثابت ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہی اذکار ہم کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تسبیحات گنیں گے کیسے؟ ہم نے تو بتلا دیا کہ بائیں ہاتھ پر تسبیح نہیں گن سکتے اور ہاتھوں کے علاوہ کسی اور چیز پر تسبیح نہیں گنیں گے تسبیحات کیسے؟ مختلف طریقے لوگوں میں رائج ہیں، کوئی اس طرح پوروں پہ گنتا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ایسا، کوئی ایسا گنتا ہے، ایسا 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 ایسا، ہاں ہر پور پر گنتا ہے۔ دیکھیے سارے طریقے درست ہیں، مطلوب کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا جو بھی طریقے ہم نے 5-6 طریقے بتلائے ہیں، وہ چیز صرف مطلوب ہے، تسبیحات مطلوب ہے۔ اب کیسے گن رہا ہے آدمی؟ ہر پوروں پر اس طرح گن رہا ہے کہ ایسے ایسے گن رہا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی تسبیحات اس طرح کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو عقد کہتے ہیں۔ حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ، عقد یہ ہے، اس کو عقد کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں عقد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اہل عرب کے جتنے بھی کبار علماء ہیں، جب ان سے تسبیحات کا طریقہ آپ پوچھیں گے یا دیکھیں گے تو اسی طرح بیان کریں، ایسا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اس طرح، پھر کھولیں گے، پھر ایسا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کو عقد کہا جاتا ہے، اس طرح۔ ورنہ آپ ایسے گننا چاہیں کوئی حرج نہیں، ایسے صرف پوروں پر، اوپر والے پوروں پر گننا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بتلائی ہیں وہ تسبیحات شریعت کو مطلوب ہیں، اور ہاتھوں ہی پر تسبیحات ہم کو گننی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں تسبیحات کے متعلق جو لوگوں میں کچھ غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتلا دوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ اذکار سے پہلے، کچھ لوگ اذکار کے بعد دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو فوراً ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں، جو بھی وہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اور جماعت کے ساتھ تو فرض نماز کے بعد کسی بھی صورت میں یہ کیا ہے؟ دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو حکیم الامت لوگ کہتے ہیں، ان کے مذہب کے لوگ، انہوں نے خود لکھا یہ بدعت ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا نام سنا آپ لوگوں نے، پاکستانی ایک عالم ہے دیوبندیوں کے بڑے عالم، مفتی تقی عثمانی۔ ان کے والد مفتی شبیر احمد عثمانی، انہوں نے باقاعدہ ایک کتابچہ، ایک رسالہ لکھا ہے، حالانکہ وہ حنفی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں دیوبند کے۔ انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو ایک اور عالم ہے پاکستان کے، مفتی طارق مسعود، جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح بے شمار علماء ہیں، لیکن اپنی جماعت میں بھی لوگ کر رہے ہیں، سلام پھیرا ہاتھ اٹھا لیا۔ ہم لوگ تو ابھی دوسروں کو منانے میں لگے ہیں کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہاں اپنے ہی لوگوں شروع کر دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اذکار کریں، اور نماز کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں صرف دعا کرنے کے لیے، ایک سجدہ لوگ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، یہ سجدہ بدعت ہے، یہ جان لیجیے، یہ سنت نہیں، یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں، یہ بدعت ہے جس کو صوفیوں نے ایجاد کیا۔ کن لوگوں نے؟ صوفیوں نے، صوفی حضرات نے اس سجدے کو ایجاد کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے لیے سجدے میں جانا۔ میں شروع میں جب اننتا پور میں تھا تو اس طرح لوگ سجدہ کرتے تھے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کو سہو ہو گیا ہے نماز میں، اس وجہ سے وہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ سہو بولتے نا، لیکن ایک ہی سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں کافی دنوں سے
سوچ رہا تھا کہ ذرا پوچھوں ان لوگوں سے، سوال کیا تو کہا نہیں مول صاحب وہ دعا کرنے کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم سجدے میں جاؤ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، تو اس میں زیادہ زیادہ دعا کرو۔ اس لیے اللہ مول صاحب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ میں کہا بھی یہ سجدہ بدعت ہے۔ کوئی بھی سجدہ ہے اس کے کچھ شروط ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا سجدہ سہو ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز کے اندر کچھ کمی زیادتی شک ہو جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ شکر ہوتا ہے، آدمی کو جب کوئی خوشی ہو جائے، کوئی بڑی نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سجدہ تلاوت، قرآن پڑھ رہا ہے، سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لیا۔ اس کا کون سا سبب ہے بھائی؟ دعا تو آپ نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں، نماز کے باہر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سجدہ کرنا ہے دعا کرنے کے لیے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہذا یہ شرعی کیا ہے؟ شرعی عمل نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دوران عبادت اگر کوئی بدعت کر لے وہ عمل برباد ہی ہو جاتا ہے۔ جب عمل برباد ہو گیا تو گویا کہ آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو تسبیحات کے متعلق یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اور لوگوں کو بھی جو آپ کو علم دیا جاتا ہے، جو آپ یہاں سنتے ہیں، صرف یہ نہیں اپنی ذات کے لیے وہ ہے، آپ کی ذات کے لیے نہیں، آپ کو علم ہو گیا ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ کو اس کا علم ہے تو اس کو بتلانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کی اصلاح کرنا آپ سب پر واجب ہے، سب پر واجب ہے۔ جس کا علم ہے وہ آپ بتلائیں۔ اب نماز کے اندر بارہا میں نے تنبیہ کی ہے کہ صفوں کے اندر چھوٹے بچوں کو داخل نہ کریں، سب کی نماز اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ آپ آ رہے ہیں، بچہ اگر بغل میں کھڑا ہو گیا ہے تو بچے کی تو غلطی نہیں ہے، اس کو تو علم نہیں ہے اس بات، تو آپ کم سے کم اس کے بغل میں نہ کھڑے ہوئیے، آپ اس کو کنارے کیجیے، اس کے بعد آپ صف لگائیے۔ آپ بھی آ کے ویسے اس کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارہا بتلایا گیا یہ صف لگانے کا طریقہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، سارے لوگوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں۔ آپ بھی آ کے اس کے بغل میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے سائڈ میں بٹھا دیں، وہاں کر دیں، ہاں بھائی وہاں نماز پڑھ لو، تمہیں اس بات کا علم ہے نا، سب کو سترے کا علم ہے، سب کو سترا رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اکثر مصلی 95% لوگ سترا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو جس چیز کا علم ہو جائے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو تنہائی میں بلائیں، بھائی صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، ایسے کرنا چاہیے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اس کو دعوت دیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو حدیث پیش کریں، نبی کا عمل بتلائیں۔ آپ کو بھی جب تک وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے گا، لوگوں کو بتلائے گا، آپ کا ثواب ملے گا اس کا پورا کا پورا۔ لہذا جو چیزیں جانیں سمجھیں اس کو کیا ہے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔